اسلامی عبادات میں روزے کو اور قیام اللیل کو، رات کے قیام کو بہت فضیلت حاصل ہے۔ یہ عظیم عبادات ہیں۔ روزہ ہر امت کے اندر رہا ہے کسی نہ کسی شکل کے اندر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ایام بیت کے روزے رکھتے تھے، ہر چاند کی 13، 14، 15 کو چاند جب اس کی روشنی جو ہے وہ عروج پر ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں نا 14ویں کا چاند ہے، پورا ہوتا ہے اور روشن ہوتا ہے، اور یہ بیت کے روزے یہ وہ رکھا کرتے تھے۔ اور ہمارے لیے بھی رکھنا یہ جائز ہے کہ قیامت کے دن یہ روزے رکھنے والوں کا چہرہ نورانی ہوگا، روشن ہوگا، چمکتا ہوگا۔ یہ عادت بنائیں۔ پھر فرمایا جو ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے اللہ اسے سینے کی بیماری سے محفوظ فرمائے گا۔ اب سینے کے اندر کیا کچھ ہے؟ سارا کچھ تو سینے کے اندر ہے۔ ہمارے لنگز، پھیپھڑے بھی سینے کے اندر ہیں، ہمارا معدہ بھی اسی سینے کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، ہمارے گردے، ہماری سپلین، تلی ہے، یہ اور بھی جو چیزیں ہیں، ہمارا پتا ہے، کسی کو پتھریاں ہو رہی ہیں، کسی کو جناب کینسر ہو رہا ہے، تلی کا کینسر، تلی بڑھ گئی، جگر بڑھ گیا، لیور کے کتنے مسائل ہیں۔ تو 100 سے زیادہ فنکشن ہمارا لیور ہی سر انجام دیتا ہے۔ اللہ نے ایسا سسٹم بنایا، ہم سو رہے ہیں، ہم کھا پی کے اس کو امتحان گاہ میں جھونک کر اب سو جاتے ہیں۔ اب جناب معدہ ٹھکا ٹھک لگا ہوا ہے، کیا ثقیل ڈالا، کیا لطیف ڈالا، کیا کثیف ڈالا، اب اس کو ہم نے کہا کہ تو بھگت، ہم تو چلے ہیں سونے۔ تو نندیا پور میں جناب خواب خرگوش کے مزے لیتے ہوئے، خراٹے لیتے ہوئے، اور ہم سو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جناب بھگتتا رہتا ہے، وہ مشینری چلتی رہتی ہے چلتی۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ اس لیے تو فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان محترم، لیکن یہ مشینری جو ہے جتنی بھی ہم چلائیں، آخرکار اسے ریسٹ تو چاہیے ہی ہوتا ہے نا۔ آپ اس کو ریسٹ نہ دیں، اس کی گریسنگ نہ کریں، اس کی آئلنگ نہ کریں، یا اس کی جو ہے وہ آپ اس کے جو نٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس کو کسے نہ کہ کوئی لوز ہو گیا ہو یا اس طرح سے، تو مشینری صحیح پرفارم نہیں کرتی، اس کی پرفارمنس میں فرق آ جاتا ہے، آپ کی پروڈکشن میں فرق آ جائے گا۔ تو اسی طرح انسان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے نیک اعمال کرنے کی، اس کے لیے جو ہے تقوی اختیار کرنے کی، اس میں وہ بھی متاثر ہوتی ہے کثرت خوراک سے، بسیار خوری سے۔ تو اس کے لیے روزہ ضروری رکھا گیا ہے۔ تو رمضان کے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نفلی رکھو گے، اضافی نیکیاں کرو گے تو میرا قرب پالو گے، میرے قریب ہو جاؤ گے، یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ عزیزان محترم، انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ روزہ، ایک نفلی روزہ، اس کی فضیلت بتائی گئی کہ 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیا جائے گا وہ شخص۔ تو کتنی عظیم اس کی جو ہے وہ برکات ہیں تو انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور قیام اللیل یہ بھی بڑی عظیم عبادت ہے کہ رات کے وقت ہم نے عبادت کرنی ہے، کہ رات کو دنیا سو رہی ہوتی ہے، بندہ ہوتا ہے اور رب تعالی ہوتا ہے۔ روزہ بھی، اس میں بھی ریاکاری کا شائبہ کم ہوتا ہے، کیونکہ جب تک بندہ کسی کو بتائے نا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ روزے دار ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں بھی ریاکاری کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کم ہے۔ اور قیام اللیل، رات کا جو قیام ہے، جو اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ ہم تو دن کے 5 وقت کے قیام جو ہیں وہ چھوڑی بیٹھے ہیں، ابھی 50 کی 5 ہو گئی، وہ بھی نہیں ادا کرتے پراپر۔ تو کبھی پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، سستی سے پڑھی، اور اس میں بھی جو ہے سنتیں چھوڑو، اس کے اندر موقدہ بھی چھوڑ دو، غیر موقدہ بھی چھوڑ دو، واجبات بھی چھوڑ دو، اور پھر جو پڑھنی ہے اس کی سپیڈ بھی جو ٹربو گیئر کے ساتھ 5ویں گیئر میں، جناب سلو نہیں، نہ کمر سیدھی ہونی ہے، نہ جلسے میں سیدھا بیٹھنا ہے، ہڈیاں اپنی جگہ پہ آنی نہیں، اور ہم نے اگلا گیئر ڈال دینا ہے۔ یہ مشین کی طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور مثال دی گئی حدیث پاک میں کہ جس طرح کوا ٹھونگے مارتا ہے، چونچے مارتا ہے، ایسے جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ 60 سال انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، وہ سیاہ کپڑے میں لپیٹ کے ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی کہ تمہاری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی۔ اب وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ آج کی صدی سے پہلے کے ہوں گے یا بعد کے ہوں گے؟ یہ نہیں فرمایا گیا، وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کا بھی دھیان کرنا چاہیے کہ کس طرح کی پڑھ رہے ہیں، سیکھتے ہی نہیں ہیں۔